السلام علیکم، ملت ٹائمز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ریحانہ علی آج کی خاص ملاقات کے اندر ایک بہت ہی خاص شخصیت کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں، اور اس شخصیت کا نام ہے چشمہ فاروقی صاحبہ۔ آپ بہت اچھی مصنفہ ہیں، آپ نے بہت سارے افسانے لکھے ہیں، کہانیاں لکھی ہیں، اور آپ کی 3 کتابیں شائع بھی ہو چکی ہیں۔ تو ہم آج کی خاص ملاقات میں ان سے بات کریں گے ان کے بارے میں، انہوں نے جو لکھا ہے اس کے بارے میں، اور بہت سارے دیگر مسئلات کے اوپر۔ تو میں ایک شعر کے ساتھ ان سے بات کرنا شروع کرتی ہوں کہ اب تو قطرے بھی سمجھنے لگے خود کو دریا، اب تو قطرے بھی سمجھنے لگے خود کو دریا، میں سمندر تھی کسی کو نہ بتایا میں نے۔ تو بات کی شروعات کرتے ہیں۔ چشمہ باجی، آپ پلیز اپنے بارے میں ذرا کچھ بتائیں، اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بتانا شروع کریں پلیز۔ میرے خاندان کا تعلق دلی سے ہے۔ میرے دادا مولانا عبداللہ فاروقی مرحوم ایک فریڈم فائٹر تھے، اور اسی وقت میں انہوں نے ایک رسالے کی داغ بیل ڈالی، سمجھ لیجئے خاتون مشرق، جس کو آپ سبھی واقف ہیں۔ اور ان کے بعد ہمارے فادر اس کام کو کرتے رہے، ان کے بعد میں نے 25 سال تک اس کی ایڈیٹنگ کی ہے، اور اب میری کچھ مصروفیات ہیں جس کے اندر میرا شوق جو ہے یہ لکھنے پڑھنے کا ہے، جس کے لیے میں اس کو وقت نہیں دے پاتی ہوں۔ اور ہمارا تعلق ہمیشہ دلی سے ہی رہا، دلی میں ہماری تعلیم ہوئی، اور یہیں ہماری پرورش ہوئی، یہیں ہماری تربیت ہوئی، اور ہمارا تعلق آپ کے سامنے ہے۔ چشمہ باجی کی بات بتائیے، آپ ایڈیٹر ہیں اور کافی سال تک رہی ہیں، تو آپ نے لکھنے کی شروعات کب کی؟ میری لکھنے کی شروعات تو یہ سمجھ لیجئے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، کیونکہ ہمارا ایک خاندان کا جو تعلق تھا وہ ایک ادبی گھرانے سے تھا۔ تو اس کے اندر ہمارے ہاں جو بھی کوئی آتے تھے مہمان یا ہمارے گھر کے لوگ، میرے دادا بہت اچھے رائٹر تھے، انہوں نے بھی 12 کتابیں اس زمانے میں لکھی۔ میرے گھر سے 6 اخبار نکلا کرتے تھے، اور 3-4 میگزین تھے، اور ان کے بعد میرے والد جو تھے وہ مضمون نگار تھے، ہمیشہ اپنے مضامین لکھتے رہتے تھے۔ اور ہم نے جو آنکھ کھول کر دیکھا ہے تو وہ صرف پڑھنا اور لکھنا، یہ 2 ہی کام ہیں۔ تو شاید اس کی وجہ یہی رہی کہ ہمارا جو شوق تھا یا پھر ہماری جو ضرورت تھی وہ صرف کاغذ قلم اور لکھنے پڑھنے تک محدود رہی۔ میں بھی آپ کو بتا دوں، میں بھی مشرقی آنچل کی بہت بڑی فین رہی ہوں، اور جب سے ہوش سنبھالا ہے میں بھی پڑھتی رہی ہوں، اور مجھ سے پہلے بھی میری امی پڑھتی تھی، تو اس کی بھی ساری کٹنگ آج تک میرے پاس محفوظ ہے۔ ماشاءاللہ، تو میں بہت بڑی فین ہوں، اس بات کے لیے آپ کو بہت خوشی ہوگی یہ جان کر۔ بہت خوشی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے اس مقام کو پانے کے لیے کیا کیا محنت کری، اور آپ کا ساتھ اس میں کس کس نے دیا؟ یہاں تک آنے کے لیے میری محنت تو جو تھی وہ تھی ہی، لیکن میرے ساتھ جو کوآپریشن تھا وہ میرے والد صاحب کا تھا۔ کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو اسی وقت میں ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ وہ ہم سے اشعار چھٹواتے تھے۔ اچھا، کہ اس کے اندر اشعار دینے ہیں، وہ ہماری پسند دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم آخر کرتے کیا چیز پسند کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے آپ نکال کے رکھو بیٹا، اس میں جو مجھے اچھے لگیں گے وہ میں رسالے میں شائع کروں گا۔ تو اس زمانے میں وہ ہم سے افسانے بھی چھٹواتے تھے، پڑھتے رہتے تھے۔ پھر ہمارے گھر میں جو لوگ افسانہ نگار آتے تھے ان کی بات چیت بھی ہم جو سنتے تھے تو وہ اسی طرح کی ہوتی تھی کہ افسانے لکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ تو ایک دن ہمارے والد نے یہ کہا کہ وہ ہمیشہ اشعار چھاٹتی ہو، کبھی لکھنے کا دل نہیں کرتا۔ میں نے کہا کرتا تو ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ تو انہوں نے پھر اس وقت مجھے ایک ٹاپک دیا، کہنے لگے بیٹا ذرا اس پہ لکھ کر دکھاؤ کچھ، اور ایسا لکھنا کہ عورتوں کے خلاف ہو۔ اچھا، تو یہ بڑا مشکل کام تھا کہ عورتوں کے خلاف اور میں لکھوں، عورت ہی لکھے۔ لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک دیگر اس پر یہ اپنا قلم چلا سکتی ہے یا نہیں چلا سکتی ہے۔ تو جب میں نے ان کو لکھ کے دیا تو وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے بھائی بہت اچھا لکھا ہے، اور اس کے اندر کچھ غلطیاں ہیں میں ترمیم کر دوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلا مضمون تھا، اس کے اندر غلطیاں تو ہونی ہی تھی، ترمیم کی اجازت بھی باپ مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بالکل کریے۔ اور وہ وقت یہ تھا جو شروعات وہاں سے ہوئی، تو پھر اس کے بعد میرا قلم چل پڑا ہمیشہ کے لیے۔ پھر میں لکھتی رہی۔ وہ ہمیں ایک رات دیتے تھے کہ بھائی کل مجھے ایک افسانہ چاہیے تمہارا۔ اچھا، اب وہ رات میں لکھ کے میرے سرہانے رکھ دینا، میں صبح جب نماز کے لیے اٹھوں گا تو میں دیکھ لوں گا۔ تو وہی عادت بن گئی کہ ایک رات میں ایک افسانہ مکمل کرنا ہی کرنا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ وہ آج سب آپ کو جانتے ہیں، آپ اتنی بڑی مصنفہ بھی ہیں، ایڈیٹر بھی رہی ہیں، تو آپ کو اس مقام پہ کیسا لگتا ہے کہ جو آپ کو دیکھتا ہے پہچان ہی لیتا ہے؟ دیکھیے، جب میرا گھرانہ ہے، میرا خاندان، اسی کے پیچھے میری پرورش ہوئی، انہی کے سب کے درمیان میں، تو جو آپ بزرگ ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ کچھ والد کے نام سے جانتے ہیں، کچھ دادا کے نام سے جانتے ہیں، کچھ میرے اپنے نام سے جانتے ہیں، کچھ میری
میرے گھر میں جو لوگ آتے رہتے ہیں ان سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو اس لحاظ سے مجھے جانتے ہیں، تو مجھے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے کہ جو بڑوں کے نام سے تو جانتے ہی ہیں لیکن لوگ مجھے اپنے نام سے بھی جانتے ہیں، خود بھی جانتے ہیں. اور آج میرا تعلق ان لوگوں سے اسی طرح سے ہے جو کبھی پہلے ہوا کرتا تھا. 3 نسلوں سے ہمارا تعلق ان لوگوں سے چلا آ رہا ہے. ماشاءاللہ. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ میرے گھر آتے ہیں یا پھر کبھی مجھے اپنی کوئی دعاؤں سے نوازتا ہے تو کوئی پیار سے نوازتا ہے، اور کوئی مجھے اپنے گھر بلاتا ہے اور اپنے پروگراموں میں بھی بلاتے ہیں، اسی لحاظ سے بھی بلاتے ہیں کہ بھائی اس خاندان سے واقفیت ہے اور وہ یہ کام کر سکتی ہے. آپ کا اتنا لمبا سفر رہا ہے، بہت سارے ایکسپیرینس، بہت سارے واقعات ایسے ہوں گے، تو کوئی واقعہ ایسا ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں، ہمیں اچھا لگے گا. ہمارا ایک واقعہ تو میں کبھی بھول نہیں سکتی کہ جو خاتون مشرق لڑکیاں پڑھتی تھیں وہ بغیر سوچے سمجھے اٹھ کر ہمارے گھر آ جاتی تھیں. اچھا. وہ کبھی یہ نہیں سوچتی تھی کہ ہم کس کے گھر جا رہے ہیں، وہاں ہمیں کون ملے گا، کیسے لوگ ہوں گے. تو اسی درمیان کا مجھے ایک واقعہ ہے کہ ایک لیڈی میرے پاس آ گئی آفس کے دروازے پہ، وہ کھڑی رہیں. تو بہرحال میں نے نظر اٹھا کے دیکھا، میں نے کہا شاید کوئی افسانہ نگار لڑکی ہوگی، وہ کچھ دینے آئی ہوگی. میں نے کہا بلاؤ بچی ہوگی، اسے کیا دینا چاہتی ہے. تو وہ کہیں بہار سے لڑکی آ گئی تھی. کہنے لگیں کہ وہ باجی میں بہار سے بھاگ کر آئی ہوں اور میں اب آپ کے پاس رہوں گی. تو میں تو ایک دم کانپ سی گئی. میں نے کہا بھاگ کر آئی. جب اس کے یہ لفظ تھے تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ جس کے پاس میں جا رہی ہوں وہ کیسی خاتون ہوگی، اور کوئی اچھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کوئی بری خاتون بھی ہو سکتی ہیں، اور خدا نہ کرے کوئی آپ کو کہیں بیچ دے یا کہیں آپ کا کوئی غلط استعمال کر لے تو آپ کیا کرتی ہیں. آپ نے یہ کیسے سوچا کہ میں بہت اچھی ہوں گی اور آپ کو بالکل میں آپ کو سپورٹ کروں گی یا پھر آپ کو اپنے پاس رکھ لوں گی. تو میں نے کہا آپ نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے اور یہ بہت مناسب بات نہیں کی آپ نے، بالکل مجھے بالکل پسند نہیں آئی. اور کیا نہیں پھر میں اب آپ کیا کروں. میں نے کہا ایسا ہے اپنے والد کا نمبر مجھے دیجیے، میں ان سے بات کرتی ہوں اور آپ نے گھر تشریف لے کے جائیے. تو جب ان کے باپ سے بات کی تو میں نے وہ پہلے تو حیران ہوئے کہ لڑکی وہاں پہنچ چکی ہے دلی، لیکن پھر میں نے اس وقت اسی لڑکی اپنے میرے آفس میں بچہ کام کرتا تھا، اس سے میں نے کہا اس کو ٹکٹ دلواؤ اور اس کو ٹرین میں بٹھا کر آؤ اور سیدھے گھر پہنچو، اور وہ میرے پاس پھر آپ دوبارہ جب آنا تو اپنے والد کے ساتھ آنا، اس کے بعد زندگی میں کبھی مت آنا اگر نہ ہی آنا چاہو تو. وہ واقعہ میں نہیں بھولتی ہوں کہ کیسا لوگوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا. صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے زندگی میں جو طے کیا تھا کیا آپ کو وہ مل گیا ہے یا ابھی کچھ اور باقی ہے زندگی سے؟ زندگی میں نے جو طے کیا تھا وہ تو میں نہیں ہو سکی، کیونکہ میں مین تو یہ تھا کہ میں یہ سوچتی تھی کہ میں ایڈوکیٹ بنوں، اچھا، اور اس کے بعد میں جج بن جاؤں. تو وہ جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ خواب میرا بہت پیچھے رہ گیا، کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ میری بیٹی جج بنے اور یہ بیرسٹری کرے اور جج بنے. لیکن وہ واقعہ تو وقت کے ساتھ وہیں ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر رسالہ جوائن کر لیا، اس کے بعد پھر وہ لکھنے پڑھنے کا جو سلسلہ تھا وہ بھی ہم نے جاری رکھا. تو یہ کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ میں مطمئن ہوں اور جو کچھ مجھے حاصل ہے اس سے میں پرسکون ہوں. اچھا آج کے دور کے اندر اردو سے سب بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، تو اور کیونکہ انگلش ماحول ہو گیا ہے، بچے انگلش پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. اسکولوں میں اردو تو ہو گئی ہے اسٹارٹ، لیکن بچے پھر بھی اردو کی طرف دھیان نہیں دیتے، بس اردو سے بھاگتے ہیں بہت. تو اس کے لیے بچوں کے لیے کچھ آپ کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے ہماری پیدائش تو اردو ہی کے بیچ میں ہوئی ہے اور ہمارے ہر گھر میں ہمارے سب بچے اردو سے واقف ہیں ماشاء اللہ سے. میں نے اپنے بچوں کی تعلیم بھی اردو کے اسکول میں کرائی ہے تاکہ وہ میری اپنی زبان سے میری واقفیت ان کی رہے. لیکن جو آج کل کے بچے ہیں جو وہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں اندر کمی جو ہوتی ہے وہ ہمارے والدین کی ہے. کیونکہ دیکھیے اسکولوں میں اگر ہم 50 بچے کلاس میں پڑھتے ہیں، اگر ایک ٹیچر کا ہم مانگ کریں، ڈیمانڈ کریں ان سے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ٹیچر ارینج نہیں کرے گا، ایسا نہیں کہ وہ ضرور ہمارے سنوائی ہوگی. اور اب یہ سوچتے انگلش ہمارے ضروری زبان ہے جس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، جس کے ذریعے اس کے یہ نہیں کہ ہم کوئی زبانیں سیکھیں. زبانیں کوئی ہمیں غلط نہیں سکھاتی، ہر زبان ہم جو سیکھیں گے وہ ہمارے کام آئی کہیں نہ کہیں. تو ہم یہ سوچیں کہ اردو ہمارے کام کی نہیں ہے، یہ ہماری سوچ غلط ہے. سوچ کو بدلنا ہوگا انسان کی. آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اب بھی کوئی کتاب ایسی ہے جو لکھ رہی ہیں نئی جو شائع ہونے والی ہو، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے افسانے تو میں نے بہت لکھے ہیں جس کے اندر آپ نے معلوم ہے میری 3 کتابیں مکمل ہو چکی ہیں. لیکن اب کچھ دن سے 2 سال سے تقریباً میں نے بچوں کے ادب پہ کام کرنا شروع کیا ہے.
تو میرا یہ تھا کہ ایک نئی فیلڈ ہے، اس کے اندر میں بچوں کے ذریعے جو کچھ میں جانتی ہوں یا بچوں کو میں اپنے آس پاس دیکھتی ہوں، ان کی عادتیں یا ان کے کام کرنے کے طریقے یا ان کی سوچ جو بالکل ہمارے سماج سے بالکل الگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اب میں نے بچوں کے ادب پہ دوبارہ سے کام کرنا شروع کیا ہے اور اسی کے من میں کتاب ترتیب دے رہی ہوں. اب دیکھیے کتنا وقت لگتا ہے. ارادہ تو یہی ہے کہ اس سال میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو کمپلیٹ کر لوں اور اگلے سال جنوری فروری میں اس کو سب کے سامنے لے آؤں. بہت بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ پھر جلدی ملاقات ہوگی. شکریہ. یہ تھی چشمہ فاروقی صاحبہ. اگلی ملاقات میں پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ پھر ملتی ہوں. میں ریحانہ علی. اللہ حافظ. ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں. تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com. ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے.